बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन कैसा गुजरा है? यकीनन आज का दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा क्योंकि मुल्तान का मौसम जो इतना खुशगवार हुआ है, बहुत ही सुहाना मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मैं जब ऑफिस आ रही थी तो यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था, दिल नहीं कर रहा था वैसे ऑफिस आने का, लेकिन यहाँ पर आना था और आप लोगों के साथ भी मुलाकात करनी बड़ी ज़रूरी होती है ताकि हमारे जो एक कोशिश होती है कि हमेशा एक अच्छी चीज़ और अच्छा मैसेज जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुँच सके, इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज वीकेंड भी है, काफ़ी लोग जो है वो इस मौसम को बड़ा इंजॉय करेंगे और घर में जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, घर में मज़ेदार नाश्ता तैयार हो रहा होता है और जनाब बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, आपको पता है कि बच्चे जो है वो घर में इस टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कुछ लोग तो नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो भी उनके प्लान है, वो वहाँ गए हुए हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मौसम हर जगह जो है पूरे पाकिस्तान में बड़ा अच्छा हुआ है, हर जगह बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में इस टाइम जो हम सूरत हाल देखते हैं वो बहुत ही जो है अजीब है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है आसानियाँ करें सबके लिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मायरा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मायरा, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अली बाहोश साहिब जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं तो आज हम मायरा के हवाले से जानेंगे कि किस तरह की ये आर्टिस्ट हैं, क्या क्या काम करती हैं, इनकी स्किल्स के हवाले से जानेंगे। और साथ हमारे साथ जो है मोहम्मद अली भी मौजूद हैं, तो इनसे आज हम शायरी सुनेंगे क्योंकि आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो मौसम के साथ साथ शायरी भी इंजॉय करेंगे। मायरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक। अच्छा मायरा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं ना कि क्या करती हैं, फिर उसके बाद जो है आगे मज़ीद आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी, मैं पेंटिंग्स करती हूँ और शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, शादी हो गई है? जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, ये है शादी। अच्छा, मैरिड है आप? लग नहीं रहा आप मैं तो मैं कहती हूँ अच्छा, फिर मैं पूछती अच्छा मैरिड है, माशाल्लाह। जी कितना अर्सा हो गया शादी को? 2.5 साल। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। तो कैसी जा रही है शादीशुदा लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है, चले माशाल्लाह। जी, शादी से पहले कुछ टाइम पहले मुझे 4-5 साल पहले शौक हुआ था, तो स्केचिंग से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया यूट्यूब से ही। मैंने किसी से मतलब सीखा नहीं है जी। अच्छा, ये वैसे भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। जी जी, तो जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी हैं। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से ही अब तक जो भी किया मैंने यूट्यूब से देख के किया और कुछ अपने माइंड से किया। और उसके बाद अब मैं प्रॉपर प्रोफेशनल के तौर पर कैलीग्राफी सीख रही हूँ और यही कि बेस्ट करूँ अपना और परफेक्शन के साथ आए। जी। अच्छा, हमेशा यही कोशिश होती है ना, जो इंसान जब समझ लेता है कि उसको वो बेहतर काम आता है जो वो करना चाहता है, तो वो फिर उसको बेहतर तरीके से पेश करता है ना? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो अभी शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा हुआ है? जी, मेरा तो इरादा नहीं था लेकिन हस्बैंड ने फोर्स किया। अच्छा, चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से फिर आज यहाँ तक। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर फैमिली में से एक बंदा भी आपको जी सपोर्ट कर रहा हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है और आप में एक हिम्मत और मज़ीद पैदा होती है कि हाँ, आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि हस्बैंड का अगर साथ हो तो फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, तो फिर घर के काम शाम भी करती हो या जस्ट पेंटिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में ही रहती हो? बेसिकली हम लाहौर में रहते हैं लेकिन फैमिलीज हमारी मुल्तान की ही हैं। अच्छा जी, और स्टूडियो भी हमने अपना लाहौर में ही बनाया हुआ है, सब काम वहीं पर ही होते हैं। और अब कैलीग्राफी लाहौर के ही सर हैं, सर अमजद अली साहब। अच्छा, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और उनसे ही बस मैंने कि वैसे ही कैलीग्राफी करूं, मॉडर्न कैलीग्राफी। तो अब उसी पे बस काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मज़ीद भी आपसे जानते हैं, मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए? तकरीबन महफिलें पढ़ते हुए तो 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। वैसे शायरी मैंने तकरीबन 12 साल पहले से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो शौक था या खुद से गॉड गिफ्टेड था? क्या गॉड गिफ्टेड भी था और शौक भी था शायरी की तरफ? जी। किस किस्म की शायरी करते हैं? मैं तसव्वुफ इस किस्म की, यानी कि गज़ल पर मेरा सारा काम तकरीबन गज़ल पर है और मैं मुकम्मल गज़ल ही कहता हूँ, चाहे वो नात के रंग में हो, तसव्वुफ के रंग में हो
یا مجاز کے حوالے سے ہو، میں غزل پر ہی کام کرتا ہوں۔ اچھا چلے ماشاء اللہ، تو کچھ شاعری ہو جائے، کیا خیال ہے؟ سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ جی ضرور۔ میں پہلے تو روحی چینل جو کہ ملتان کی آواز ہے اور ملتان کی پہچان، اور بالخصوص مامون طاہر رانا صاحب کا شکر گزار ہوں، اور میرا نام محمد علی باہوش کے نام سے میرا تخلص ہے، اور میں اسی نام سے شاعری کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنا پہلا کلام سناؤں گا، یہ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ جی جی۔ نگاہ ساکی پڑی ہے جب سے، سرور میرے طواف میں ہے۔ نگاہ ساکی پڑی ہے جب سے، سرور میرے طواف میں ہے۔ صراحی دور ایاغ و بادہ، حضور میرے طواف میں ہے۔ دل نہا پہ عیاں ہوا ہے ہر ایک ذرے کا نور ایسے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے شعور میرے طواف میں ہے۔ جنوں میں کرتے ہیں رقص بسمل کے نور یزداں سے ذوفشاں ہیں۔ جنوں میں کرتے ہیں رقص بسمل کے نور یزداں سے ذوفشاں ہیں۔ میں طور ہی کے طواف میں ہوں، یہ طور میرے طواف میں ہے۔ سرائے دل میں دمک رہا ہے بمثل مہتاب ان کا چہرہ۔ سرائے دل میں دمک رہا ہے بمثل مہتاب ان کا چہرہ۔ سکوت شب کا ہر ایک تارا جو دور میرے طواف میں ہے۔ ہر ایک لمحہ جو سرد راتیں غم مسلسل بڑھا رہی ہیں، یہ بے قراری جنون بن کر ضرور میرے طواف میں ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، بلا کی مستی ہے میں کدے میں، پیا نہیں میں نے ایک قطرہ۔ بلا کی مستی ہے میں کدے میں، پیا نہیں میں نے ایک قطرہ۔ ہے چشم ساکی کا معجزہ یہ طہور میرے طواف میں ہے۔ وہ چہرہ باہوش روبرو ہے میں بحر مدحت میں غوطہ-زن ہوں۔ وہ چہرہ باہوش روبرو ہے میں بحر مدحت میں غوطہ-زن ہوں۔ وجود ظاہر میں عاجزی تو غرور میرے طواف میں ہے۔ نگاہ ساکی پڑی ہے جب سے، سرور میرے طواف میں ہے۔ صراحی دور ایاغ و بادہ، حضور میرے طواف میں ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھی شاعری، اور بڑی ویسے جو اس کی میں ابھی دیکھ رہی تھی نا ورڈنگ، وہ بڑی ایسے الحمدللہ میرے استاد پروفیسر فدا حسین فدا ملتانی، وہ بہت اچھے اور لب و لہجے کے، اور ملتان کے اساتذہ میں ان کا شمار رہتا ہے۔ ان کا یہ ساری کرم نوازی پروفیسر فدا حسین ملتانی کی۔ اچھا ماشاء اللہ، کیونکہ وہ جو ہے جیسے بھی آپ شاعری آپ کو آمد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کریکشن یہ جو بھی ہوگی، خود سے لکھنے سے شاعری نہیں ہو سکتی، گاڈ گفٹڈ بھی ہے، یعنی یہ سکل ہے، سیکھی بھی جا سکتی ہے، لیکن جو ورڈنگ ہے وہ بتا دے گی کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے یا کہ یہ بناوٹی ہے۔ اور زیادہ تر شعراء بناوٹی ہوتے ہیں۔ گاڈ گفٹڈ کی شاعری اس کے تلفظ اور پڑھنے سے ہی معلوم پڑ جاتی ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں نہیں ہوتی نا، وہ پھر سیکھتے ہیں کہ اچھا شاعری سے ان کو لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں کو سیکھ کے پھر آگے پھر کام کرتے ہیں۔ صحیح، تو اچھا گھر والوں کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی؟ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں شاعری کے علاوہ؟ میرا اپنا کام ہے، اچھا دکان ہے میری، تو یہ صرف شوقیہ طور پر کرتا ہوں میں۔ اچھا شاعری جو یعنی کہ اس سے کسی قسم کا یہ صرف ایز اے ہابی اور محبت بھی ہے اس کام سے، اس وجہ سے کام کے بعد یہی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لکھ لی۔ اور یہ گھر میں بھی شاعری کرتے ہیں کبھی؟ کرتے ہیں تو گھر والوں کو سناتے ہیں؟ گھر میں کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہی اکثر شعراء کی میں نے یہ بات سے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم گھر میں شاعری نہیں کر سکتے کیونکہ گھر والے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے شاعری کو۔ دراصل وہ سادہ الفاظ میں ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ تھوڑے الفاظ جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں، تو اس وجہ سے جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جیسے سر کے اوپر سے گزر جاتا شاعری۔ آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے فائرہ یا نہیں؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں شعر و شاعری کی؟ کبھی بھائی نے بھی شعر و شاعری نہیں کی ہے؟ نہیں، بہت کم۔ بہت کم۔ اچھا اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ پھر کس طرح بچپن سے ہی شوق تھا پینٹنگ کا یا نہیں تھا؟ مجھے 4-5 سال پہلے میں نے بتایا تھا کہ شوق ہوا تھا، اسکیچنگ سے اسٹارٹ کیا تھا میں نے، اور یہاں پر پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت
پہلے تو بہت کم تھا آرٹسٹ مطلب آرٹ کو لے کر، اور اب لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت شعور آ رہا ہے لوگوں میں اس حوالے سے لے کر، اور اب جگہ جگہ کیلیگرافی سکھائی جا رہی ہے، آرٹ سکھایا جا رہا ہے، اور پینٹنگز وغیرہ اس حوالے سے. تو اچھا یہ بھی آپ سے جانیں گے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی، ندیم بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. کوئی ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ میرے تک آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. جی ندیم بات کر رہا ہوں مقام. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ہمارا کے آج کے نکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا جو ہے ویلاگ میں دیکھتا رہتا ہوں، اس کے کیا زبردست قسم کی آرٹسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے اور انہیں ترقی دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، کیونکہ ولاگز ہمیں آپ کے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھیں آپ کے فین بھی آ گئے. اچھا تو اب آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہو؟ جی ہسبینڈ نے چینل بنایا تو ان کا یوٹیوب چینل کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں اس پر. تو میں پینٹنگز بناتی ہوں بس. اچھا جی اچھا پہلے کیا دیکھتے ہیں یہاں پر ویسے ملتان کے حوالے سے دیکھیں تو کافی آرٹ کے حوالے سے کس طرح فروغ دیا جائے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ملتان میں تو ابھی تک یہ بہت کم ہے آرٹ کونسلز وغیرہ میں، اور لوگوں کو اس بات کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپلی آرٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. قدر بہت کم کی جاتی ہے اس کی. لیکن لاہور میں نے اب دیکھا ہے، لاہور میں بہت زیادہ ہو گیا آرٹ کو فروغ مل رہا ہے. جی جی. اور اچھا یہاں پر جب آپ سینٹر یہاں پر سٹارٹ کیا تھا کام تو یہاں پر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا نہیں کسی حوالے سے؟ میں نے اسکول جاب سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. وہاں سے مجھے کافی ایکسپیرینس ملا، اور کرافٹ وغیرہ اور والس پہ پینٹنگ بھی کی میں نے وہاں پر، مطلب پورا اسکول ڈیکوریٹ کیا. تو وہاں سے مجھے کافی پھر ایکسپیرینس مل گیا. اس کے بعد پھر میں نے پینٹنگس کا سٹارٹ کیا تھا. تو پھر کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ ابھی آپ کام کر رہے ہو تو اچھا مل رہا ہے، لیکن بس آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہو. اچھا ظاہر سی بات، آپ جب کام کر رہے ہو تو آپ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آپ کا جاری رہتا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک جگہ پہ آپ اسٹاپ لگا دو اور کہو کہ میں اب پرفیکٹ ہوں، میں یہاں پہ کام کر سکتی ہوں. نہیں ایسا تو ابھی تک نہیں سوچا. بس سیکھنا ہی ہے اس کو، جب تک پرفیکشن نہیں آ جاتی تو سیکھنا ہی ہے اس کو. اچھا کس طرح کے کلرز چوز کرتی ہو اور پینٹنگ کرتی ہو، تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتاؤ. کلرز مجھے ریڈ، بلیک اینڈ وائٹ اس کی اسکیم بہت اچھی لگتی ہے. اور کچھ مین کلرز ہوتے ہیں جن کو مکس کر کے بہت اچھی کلرفل پینٹنگ بن جاتی ہے. کلرفل ایبسٹریکٹ پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے، اور پورٹریٹ بھی بنائے ہیں لیکن کم بنائے ہیں. تو باقی اب کیلیگرافی پہ میرا فل فوکس ہے کیونکہ اس کی میں اب کلاسز لے رہی ہوں. تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو جلد چلیں انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسکیچنگ کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. اسکیچ بنا لیتی ہوں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اسکیچ ابھی بھی بناتی ہو یا نہیں؟ اب چھوڑ دی اب پینٹنگس. لیکن اسکیچ پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا پینٹنگس پہ لگتا ہے. پینٹنگس کو ہفتہ بھی لگ جاتا ہے اور 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں بنانے میں. ٹھیک ہے. اور اسکیچ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اسکیچ تو 1 دن میں بھی بن جاتا ہے. تو اور جو پینٹنگز ہیں اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پینٹنگز میں ایک پینٹنگ آپ نے بنانی ہو جی اب ایک پینٹنگ جو میں نے بنائی تھی وہ اس پہ 1 ویک لگ گیا تھا. اور نارملی 2-3 دن لگ جاتے ہیں مجھے پینٹنگز بنانے میں. صحیح. تو آرٹسٹ تو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اس طرح ہے کہ آپ بھی سینسٹیو ہو؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہو، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر آپ ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، پھر آبزرو کر رہے ہوتے ہو، اور پھر وہ آپ اپنی پینٹنگ کے ذریعے، جس طرح شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے، جو پینٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی پینٹنگ کے ذریعے، جو لکھنے والے ہوتے ہیں آرٹ کے ساتھ جو رہتا ہے وہ امیجنیشنز کے ساتھ رہتا ہے. بس بالکل ایسے وہ پھر اپنی امیجنیشنز جو ہوتی ہیں وہ پھر پینٹنگز. کس طرح کی پینٹنگز بنانا زیادہ پسند ہے؟ مجھے ایبسٹریکٹ پہلے زیادہ پسند تھی، لیکن اب میں ہر طرح کی پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. جی وہاں پہ بھی ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح بھی ٹیچر جو ہے وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں؟ جی وہ بہت اچھا سکھاتے ہیں، اور آن لائن کلاسز ہی ہوتی ہیں ہماری
تو بہت پراپرلی وہ ایک ایک چیز بتاتے ہیں, وہ بیسک سکھاتے ہیں. وہ سکھا تو کیلیگرافی رہے ہیں لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں. جی. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم اپنے مارننگ شو میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے یوتھ کے لیے اسپیشلی, کہ جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی تو بہت ساری ڈگریز ہونا بھی ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے, پڑھائی کے بغیر بھی آپ کا گزارا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اسکل ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ایسی رہے جس میں آپ بزی رہیں اور کام اپنا اچھے سے کرتے رہیں. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو پینٹنگ کے علاوہ گھر میں کچھ اور بناتی بھی ہو, کھانا شانا بھی بناتی ہو؟ نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرتی رہتی ہوں. اچھا. اور بس یہی ہے, پیشن بن گیا ہے آرٹ, تو بس انشاءاللہ آگے اسی کو لے کر جانا ہے. چلو اچھی بات ہے, بیسٹ آف لک, ہماری تو بیسٹ وشیز ہیں. جی. اچھا, آپ سے بھی جانیں گے اس کے علاوہ شاعری کی آپ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ادب کو کیسے فروغ دیا جائے؟ ابھی وہی محفلیں آباد ہیں جس طرح پہلے ہوتی تھیں؟ دیکھیں, کیونکہ مجھے زیادہ وقت محفلوں میں نہیں ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملتان میں نے لاہور پڑھا, اسلام آباد, پنڈی میں بھی پڑھا, مظفر گڑھ, یعنی ارد گرد میں نے ہوا ہے, لیکن جو ادب ملتان میں تخلیق ہو رہا ہے تقریباً ایسا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ میں ملتان کا ہوں, کیونکہ میں الفاظ کو سمجھتا ہوں. باہر دوسرے شہروں میں یعنی کہ انسان کی پرسنالٹیز تو ہیں, لیکن یعنی جگہ بھی ہے پڑھنے کی, لیکن جو کلام میں ذوق شوق یا اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ ملتان کے شعراء جو ہیں ادب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور باقی جہاں گئے آپ وہ بھی بہت اچھا تحریر کرے. میرا کہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اچھا تحریر نہیں کر رہے, ہر جگہ اچھا تحریر ہو رہا ہے, لیکن جو مجھے بیسیکلی لگتا ہے کہ کیونکہ نعت کے حوالے سے ملتان میں بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ہماری یوتھ ہے جن کو اگر شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح وہ آگے بڑھیں اور کس طرح کی شاعری ان کو کرنی چاہیے, سلیکشن کیا ہونی چاہیے؟ سلیکشن سے مراد یہ ہے کہ شاعری بیسیکلی غزل جو ہے وہ مجاز کے حوالے سے ہے, یعنی کہ زیادہ تر عورتوں سے باتیں کرنا, یہ غزل اس حوالے سے ہے. لیکن اب موجودہ دور میں غزل اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اب ہمارے مسائل ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں, علاقائی ہیں, جیسے بھی اب لوگ جو غزل تحریر کریں وہ غزل سے زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک پیغام ہے, جیسے ایک مہنگائی کے حوالے سے لکھتی, غربت کے حوالے سے لکھتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تحریریں ہونی چاہیے, غزل کو غزل ہی رہنے دینا چاہیے, کیونکہ غزل ہے تصوف, عشق حقیقی, عشق مجازی کا نام ہے غزل. اس سے بہتر ہے کہ ایسے ہی رہنے دیا جائے. بہرحال جو دوسرا کام ہو رہا ہے وہ بھی بہت بہتر ہو رہا ہے. صحیح. تو کچھ اور بھی سنائیں گے ہمیں؟ ہاں ضرور سناؤں گا. میں تازہ آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. میں ایک ہی جگہ یہ لاہور میں پڑھی تھی میں نے پہلی دفعہ, تو میں ریسنٹلی آپ نے لکھی ہے؟ سب سے ریسنٹلی, اس کے بعد ابھی کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو توجہ چاہوں گا. جی. سکون ہے بر لبے شورش, کوئی عذاب ہے کیا؟ سکون ہے بر لبے شورش, کوئی عذاب ہے کیا؟ جنوں میں رقص کی بندش, کوئی عذاب ہے کیا؟ یہ ایک بوند کرے جسم روح کو بسمل. ابرش سے مراد ہے بارش کا پہلا قطرہ. یہ ایک بوند کرے جسم روح کو بسمل, ارے یہ قطرہ ابرش, کوئی عذاب ہے کیا؟ اجل کی زد میں پتنگے بلمس شمع ہوئے, اجل کی زد میں پتنگے بلمس شمع ہوئے, یہ استقامت لغزش, کوئی عذاب ہے کیا؟ بھڑک رہا ہے جنون اور اس کی ٹھنڈک سے, بھڑک رہا ہے جنون اور اس کی ٹھنڈک سے, شب فراق میں بارش, کوئی عذاب ہے کیا؟ شب فراق میں بارش, کوئی عذاب ہے کیا؟ ہے دست رس میں صراحی شراب اور ساغر, ہے دست رس میں صراحی شراب اور ساغر, نہیں ہے ہاتھ کو جنبش, کوئی عذاب ہے کیا؟ نگاہ سرخ تخیل کے کند خنجر سے, نگاہ سرخ تخیل کے کند خنجر سے, رگوں میں ہجر کی گردش, کوئی عذاب ہے کیا؟ سخن کے دیپ میں باہوش لوح جلتا ہے, سخن کے دیپ میں باہوش لوح جلتا ہے, سکوت شب کی یہ کاوش, کوئی عذاب ہے کیا؟ سکون ہے بر لبے شورش,
कोई अजाब है क्या, जुनू में रक्स की बंदिश, कोई अजाब है क्या। वाह क्या बात है। आज तो आपने बारिश के, क्योंकि मौसम है तो आपने बारिश की ही उसमें गजल भी ये सुना। ऐसे इत्तफाकन ही ऐसा हो गया, वरना ये रिसेंटली मैंने ये इनके अच्छा, इसके बाद नहीं अभी लिखा। इसके बाद नहीं कुछ लिखा अभी तक आपने। अच्छा ये बताएं कि आपकी बुक के हवाले से भी कोई बुक भी आप शाया होने वाली है या नहीं? नहीं, कुछ उस अभी पे काम कर रहे हैं? जी काम तो कर रहा हूँ। दरा हकीकत ऐसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि कुछ लोग आते हैं, वो 2-3 महफिलें पढ़ते हैं और 5-6 महीने बाद बुक लेके आ जाते हैं। ऐसी किताबें कोई एक बार पढ़ता, दूसरी बार नहीं पढ़ता। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं जल्द से जल्द किताब ले आऊँ। ऐसा कलाम लिखने में अगर मैं चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन में 2 गज़लें भी लिख सकता हूँ। सही। लेकिन ये गज़लें लिखने में 6-6 माह गुजर जाते हैं, ऐसी गज़लें लिखने में जो शाहकार होती हैं। मेरे उस्ताद ने यही बताया था कि मिर्ज़ा गालिब साहिब, उनके तकरीबन 5 दीवान थे। जब उन्होंने अपना दीवान छापना चाहा, 5 या 4 मुगालता है मुझे इसमें, तो उन्होंने जब अपना दीवान छापा तो उन्होंने 4 से 3 दीवान ज़िया किए और एक दीवान छापा। इसी वजह से मिर्ज़ा गालिब आज भी गालिब है। तो इस वजह से क्वांटिटी अहमियत नहीं रखती, आपका म्यार अहमियत रखता है। तो उस्ताद मोहतरम ने यही बताया कि 4-5 किताबें लाने से बेहतर है कि कुछ ऐसा लाओ, 5-6 गज़लें लिखने से बेहतर है कोई एक गज़ल लिखो जो सुनने वाले के दिमाग में और दिल में बस जाए। इस वजह से मैं जल्द से जल्द किताब लाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अब महीना डेढ़ एक ही कलाम को लिखने में गुजर जाता है, एक एक शेर 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं। कहना चाहूँ तो मैं अभी बैठे हुए भी आपको एक ताज़ा गज़ल बना के दे सकता हूँ। सही। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसी गज़लें कहना नहीं चाहता जैसी आम तौर पर लोग गज़लें कह रहे हैं। ऐसी गज़ल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैठे हुए आप कहें तो मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन आपका ये होता है ना कि आपने एक यूनिक चीज, अपना एक अलग लबो लहजा और अपना एक म्यार को यानी कि रखना चाहता हूँ कि मेरा एक म्यार कायम रहे। तो इस वजह से मैं टाइम ज़्यादा वक्फ करता हूँ। सही। अभी भी उस्ताद साहब के साथ कनेक्टेड हैं आप अपने? उस्ताद मोहतरम के साथ तो कनेक्टेड हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना इल्म दे दिया है कि जो भी चाहे हम कर सकते हैं। सही जी। तो अभी आगे के क्या प्लान हैं, क्या सोचा हुआ है आपने? सोचा तो कुछ नहीं है, बस इसी शायरी को आगे लेके बढ़ेंगे, लिखेंगे? ये तो अब जिंदगी का हिस्सा हो चुका, इसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये लेके चलते रहेंगे। बाकी जो इज्जत अल्लाह ताला देगा वही होगी। लेकिन यही है कि मेरा कलाम मकबूल आम हो जाए। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, जब आप इंसान मेहनत कर रहा होता है तो मेहनत का सिला हमेशा जो है वो आपको मिलता ज़रूर है, एक पॉइंट पर आके अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है। अच्छा मायरा, आपके क्या प्लान हैं, क्या सोचा हुआ है? इसी काम को आगे लेके बढ़ना है क्या? इसी काम को आगे लेकर जाना है। आर्ट काउंसिल्स वगैरह में अब मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर काम कर रही हूँ। अच्छा। उनको कलेक्ट करके उसके बाद आर्ट काउंसिल में जाएंगे, और इसी तरह अभी तो हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है अपना, तो उसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। सही। तो अभी आप क्या समझती हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है? क्योंकि हमारी बहुत सारी यूथ ये कहती है ना कि पेंटिंग्स की तरफ जाएं तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कुछ मसाइल की वजह से भी जो है वो छोड़ देते हैं। जी जी, एक्सपेंसिव तो पड़ता है और बहुत पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में तो बहुत ही महंगा है। और वैसे बहुत से लोग इस फील्ड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसकी चीज़ें जो हैं, इसके टूल्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक। और लेकिन मुझे शौक़ हुआ तो मैंने शौक़ के ज़रिए ही मैंने बस इसको आगे लेके गई। हालांकि पहले मेरा इतना माइंड नहीं था। अच्छा। लेकिन शादी के बाद मैंने ज़्यादा इस पे फोकस किया। वो हस्बैंड के साथ मिल गया ना कि अच्छा, उनको भी होगा मेरे ख्याल में आर्ट की, उनको काफ़ी लगाव होगा आर्ट से। जी, वो शादी के बाद ही उनको भी हुआ। तो फिर उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसको आगे लेकर जाना है। सही है। तो खुद भी कुछ वो पेंटिंग वगैरह करते हैं या जस्ट आप ही करती हो? नहीं, मैं ही करती हूँ। अच्छा, बस वो थोड़ा सा आपको, आपका सहारा आपका ये समझ लेंगे आपको लेके चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम पेंटिंग्स के हवाले से हम बात करें तो किस तरह की पेंटिंग्स करना ज़्यादा पसंद है? मुझे कैलीग्राफी का आजकल बहुत शौक़ है। ठीक है। कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करूं और बहुत खूबसूरत अल्फाज में उसको मैं लिखूं, और बस इंशाल्लाह मैं इसी पे काम कर रही हूँ अब, और बेहतर करूँगी। अच्छा, उसमें भी बहुत सी बारीकियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो कोई मुश्किल पेश आती है कैलीग्राफी करने में? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एकदम से अब जाके सीखना और फिर करना।
جی اس میں مشکل آتی ہے اور ابھی بھی آ رہی ہے، تو جب تک میں سیکھ نہیں لیتی تو تب تک تو مشکل آئے گی، لیکن آگے انشاءاللہ پھر میں اپنا بیسٹ دوں گی۔ صحیح۔ تو یہاں پر جب تھیں تو اسکول میں، کالج میں اس ٹائم کس طرح کا تھا؟ فرینڈس کے ساتھ بھی بیٹھ کے پینٹنگز وغیرہ کرتی رہتی تھی، اسکیچ کرتی بناتی رہتی تھی؟ جب میں کالج لیو کرنے لگی تھی تب مجھے شوق ہوا، اس کے بعد اچھا، جب میں گھر میں فری رہی، تب خیال آیا کہ جی اچھا جو ہے تب کام میں نے کرنا اسکیچنگ چاہیے۔ سٹارٹ کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اسکول میں جاب کیا تو وہیں پہ ہی زیادہ پھر میں اس میں بہت ان ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے پھر میں نے زیادہ اس پہ فوکس کیا۔ ورنہ اگر پینٹنگ کی طرف نہ جاتی تو پھر کیا سوچا ہوا تھا، کیا کرنا تھا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا، مطلب کوئی پلان نہیں تھا؟ نہیں۔ جیسے تو نا بچپن میں اچھا میں ٹیچر بنوں گی یا وہ میں تو پورا ڈاکٹر ہو گیا بنوں تھا گی۔ میرا ٹیچر بن کے۔ اچھا، ٹیچنگ کا شوق تھا؟ جی، اور ہو گیا تھا۔ اچھا، تو پھر کس طرح کی ٹیچر تھیں ایسے؟ ویسے تو اب لگ رہی ہو بہت سافٹ تھی، ہے نا؟ بچے نہیں ڈرتے تھے، اس وجہ سے پھر آرٹ ٹیچر میں نے وہاں پہ میں ایز اے آرٹ ٹیچر کام کرتی تھی۔ اچھا، تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ذیشان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ مس پارل سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ان کی میں نے ایک پینٹنگ دیکھی تھی ٹائیگر والی، تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں ان سے یہ خریدنا چاہوں تو مجھے کتنے کی دیں گی یہ؟ اچھا، اگر وہ خریدنا چاہیں، جی مائرہ بتائیں، اگر وہ پینٹنگ آپ کی خریدنا چاہیں۔ دیکھیں ابھی تو سٹارٹنگ ہے اور ابھی انشاءاللہ ہم سیل والی سائٹ پر آ رہے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی پینٹنگز پر کام ہو رہا ہے، تو اس کو ابھی سٹارٹنگ کی تو 10 سے 30 تک کی رینج میں ہم نے رکھا ہے اس کو۔ اچھا، اور سیل بھی ہوئی ہیں کچھ، لیکن ابھی اس لیول پر نہیں آئے، لیکن انشاءاللہ بڑی بڑی پینٹنگز بنا کر پھر اس کو سیل کریں گے۔ اچھا، لوگوں میں کس طرح دیکھتی ہو؟ لوگوں میں لگاؤ ہے پینٹنگ سے؟ اچھا، ویسے بھی آپ گھروں میں جو پینٹنگ لے کر جاتے ہیں، لگاتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کا گھر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور پھر جو اچھا کام وہ کیا ہوا ہو اس کی تو تعریف ہی بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ 99% میں نے دیکھا ہے کہ آرٹ کو نہیں سمجھا جاتا، لیکن اب بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، مزید بھی جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا محمد علی، آپ شاعری آپ کی مزید بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ اور بھی، تاکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کی شاعری جو ہے وہ اس کا لطف اٹھاتے رہیں آپ سے۔ اچھا، ایک تو ہوتی ہے آپ کچھ شاعر ہوتے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے تو وہ محبت میں شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا کہ نہیں؟ دراصل محبت کے بغیر شاعری نہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ وہ مجاز کے ساتھ ہی ہو۔ یہ شاعری میرے خیال میں جو بہتر شاعری لکھی جا سکتی ہے وہ عشق حقیقی میں لکھی جا سکتی ہے۔ شاعر کا ہمیشہ مقصد عشق حقیقی ہی ہوتا ہے، جو وہ عورتوں کی باتیں کرتا ہے وہ در حقیقت وہ اس کی روح کی بات ہوتی ہے، کیونکہ عورت مجاز ہے لیکن انسان کی روح بھی مجاز ہے۔ جیسے خواجہ غلام فرید ہو گئے، انہوں نے جو اکثر کلام لکھے ہیں وہ ایسے لکھے ہیں کہ جیسے عورت اپنے مرد کے لیے انتظار کر رہی ہے، وہ در حقیقت وہ اپنی روح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ روح جو ہے اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہ رہی ہے، لیکن لوگ اسے مجاز سمجھتے ہیں۔ در حقیقت شاعری ساری حقیقت پر مبنی ہے، مجاز بھی ہو رہی ہے جیسے آج کل کے شعراء باز کر رہے ہیں، کیونکہ عورت پر بھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو عورت پر بھی شاعری ہو رہی ہے، لیکن اصل میں عشق حقیقی پر ہی لکھا جاتا ہے۔ عشق حقیقی تو ہوتا ہے، میں دوسری ہاں مجاز تو ہے، تو اپنی بیوی جب موجود ہے تو وہی محبت ہے۔ محبت ہے۔ بیوی کو بھی شاعری سناتے ہیں؟ کبھی وہ ناراض ہو جائیں تو آپ شاعری کہہ کر منائیں ان کو؟ نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، ویسے ہی باتوں سے منا لیتے ہیں۔ اچھا، باتوں سے منا لیتے ہیں جی، آپ۔ چلیں، آپ کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی ضرور۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اکثر شاعری کے ذریعے جو ہے وہ اگر کوئی ناراض ہو جائے گھر میں تو ایک شعر پڑھا اور فوراً سے اس کو نہیں، اس موڈ کے مطابق بول دیا، ایسا ہوتا ہے نا ویسے مائرہ؟ اچھا جی، در حقیقت ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ فلموں میں ڈراموں میں ہوتا ہے، جی، حقیقت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اچھا، لیکن ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ حقیقت میں ایسا کرتے ہیں، وہ شاعری کے ذریعے ہی اپنے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک،
सुरूर इश्क में अपनी खबर नहीं रखते, कलंदराने ज़मा कोई डर नहीं रखते। ये शेर सुनिएगा जी जी। कि सुरूर इश्क में अपनी खबर नहीं रखते, कलंदराने ज़मा कोई डर नहीं रखते। मैं अहले इल्म समझता हूँ अहले इश्क नहीं, मैं अहले इल्म समझता हूँ अहले इश्क नहीं, किसी हसी के जो पाँव में सर नहीं रखते, किसी हसी के जो पाँव में सर नहीं रखते। रुखे निगार का दर्पण में नूर उतरा है, गुमा भी जिसका ये शम्सो कमर नहीं रखते। नसीबे शमा में शायद शफक की सुर्खी हो, नसीबे शमा में शायद शफक की सुर्खी हो, शबे फिराक की हम तो सहर नहीं रखते। खुदा ही हालते बिस्मिल पे रहम फरमाए, खुदा ही हालते बिस्मिल पे रहम फरमाए। मयाने चश्म वो तेगे नजर नहीं रखते, मयाने चश्म वो तेगे नजर नहीं रखते। विसाले यार के लायक अभी वो लोग नहीं, विसाले यार के लायक अभी वो लोग नहीं, जिगर के लोहू से मिज़गां जो तर नहीं रखते। निगाहे यार में बाहोश जब से डूब गए, निगाहे यार में बाहोश जब से डूब गए। गमे हयात का दिल पे असर नहीं रखते, गमे हयात का दिल पे असर नहीं रखते। सुरूर इश्क में अपनी खबर नहीं रखते, कलंदरान ज़मा कोई डर नहीं रखते। वाह क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, लोगों में कैसा, जब आप महफिलों में जाते हैं तो फिर कैसा रिस्पांस मिलता है? दरअसल ऐसा है कि क्योंकि मैं शायरी अवामी किस्म की नहीं करता, यानी कि जैसे आप समझती हैं बेहतर के जैसे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में लड़कियों के दरमियान पढ़ी जाती है, तो मैं क्योंकि अवामी शायरी नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दाद लोगों को यानी कि दूसरे ऑडियंस से मिलती है, मुझे उतनी दाद वहाँ पे मौजूद शोरा से मिलती है, क्योंकि शायर वो समझ रहे होते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के सब असातिज़ा, तकरीबन मुल्तान में सारे ही मेरे उस्ताद हैं। वैसे तो अदबी उस्ताद फ़िदा हुसैन मुल्तानी है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली मुल्तान में मेरा ख्याल है कि मेरे और मेरे भाई करामत अली रुखसार, इनके बाद मैंने कोई नया शायर देखा नहीं है। ठीक है, भाई भी आपके शायरी करते हैं? यानी मेरे कज़न हैं। अच्छा। और मुझसे बड़े हैं, वो एक दफ़ा इधर पढ़ के जा चुके हैं। अच्छा। तो यानी कि वो भी अच्छे शायर हैं। मैंने उनके और मेरे बाद मुल्तान में रिसेंटली कोई नया शायर देखा नहीं। कोई एक आध आया और पढ़ के एक दो महफिलें, वो यानी कि क्योंकि बहर से आउट था, वो शायर नहीं था, वो मुतशायर था, तो वो आउट हो गए तकरीबन। सही। इसलिए मैं समझता हूँ कि तकरीबन मुल्तान के सभी लोग असातिज़ा में शुमार होते हैं, और जब ये शोरा हमें दाद देते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, ना कि ऑडियंस से मिले। और ऑडियंस भी बात जो शायरी को समझते होते हैं ना, वो फिर बेहतर यानी वो समझ सकते हैं कि ये बात क्या की जा रही है, क्योंकि वरना सर के ऊपर से चली जाती है और दाद देना लोगों की मजबूरी बन जाता है कि वाह वाह नहीं किया तो लोग समझेंगे कि ये बेअकल बैठा हुआ। हाँ, और जाहिर सी बात है, क्योंकि शायरी को समझना भी हर बंदे की बस की बात नहीं होती। आम जो शायरी से लगाव रखते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको शायरी से मोहब्बत होती है, वो बेहतर तौर पे शायरी को समझ सकते हैं कि इसमें क्या बयान किया जा रहा है, या क्या आपकी इसमें फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स क्या है, ये बेहतर है। क्योंकि आपकी जो शायरी है, जो लफ्ज़ हैं, वो आपके असल में आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ही बयान कर रहे होते हैं, तो वो हर बंदा नहीं आपकी समझ सकता। वैसे भी आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें लोग नहीं आपको समझ सकते, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आपकी इसमें एक आ रहा है हर गज़ल में या उसमें बिस्मिल आप लाजमी शायरी में है। ये बिस्मिल से मुराद ये है कि मुर्गे, बिस्मिल से मुराद है कि जब यानी कि मुर्गे को हलाल कर दिया जाता है, तो जब उसको जो टोकरी उसमें फेंकते हैं, वो जो तड़पता है, उसकी जान निकलती है, तो उसे कहते हैं मुर्गे बिस्मिल। अच्छा। तो आशिक जब अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है, वो ये बताना चाहता है मुर्गे बिस्मिल, जुनू में रक्स की बंदिश, वो ये बताना चाहता है कि मैं आपके यानी मेरी जान कर रहे हैं ना मुश्किल, तो वो मैंने कहा थोड़ा आपसे पूछा जाए ना। मुर्गे बिस्मिल से मुराद ये कि गल कटा मुर्गा, कि यानी जो तड़प रहा है उसकी जान निकल रही है, वो इसलिए तड़प रहा है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये मायरा ये बताओ कि खाने पीने में क्या पसंद है, क्या अच्छा बना लेती हो? फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है? घर में भी बनाती हो या? जी, घर में बनाती जी, घर में। अच्छा, और इसके अलावा देसी खानों में क्या पसंद है? देसी खानों में बिरयानी और चिकन कढ़ाई वगैरह, लेकिन गोश्त मुझे नहीं पसंद।
अच्छा, क्यों? तो अभी बड़ी ईद गुजरी है तो गोश्त बिल्कुल नहीं खाया? नहीं। जो लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं ना, क्योंकि जैसे ही बड़ी ईद आती है ना तो बड़ी ईद के बड़े वो कहते हैं पकवान जो है वो आपके बड़े तैयार हो रहे थे जी, और जी। स्पेशल किस्म की डिशेस आपकी तैयार हो रही थी। वैसे बड़ा छोटी ईद पे देखते हैं इतना आपका नहीं होता, आपके दस्तरखान सजे हुए, उसमें जी। मीठा ज्यादा होता है और इस बड़ी ईद पे जो है वो आपका पकवान जो है वो नमकीन ज्यादा होते हैं। तो जी। बिल्कुल नहीं खाती हो? नहीं, तो अब हम घर में जो हस्बैंड है, फैमिली है, उनको वो सब खाते हैं। सब खाते हैं शौक से। तो जी। उनको भाई को क्या पसंद है, क्या उनको अच्छा लगता है आपके हाथों से बना हुआ? उनको भी ज़्यादा ये मटन बीफ ही पसंद है। और बाकी मैं जो बनाती हूँ वो खा लेते हैं। कहीं ये तो नहीं होता कि अच्छा चलो आप मजबूरी से खाना पड़ रहा हो, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नई नई रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर बनाऊँ और अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप एक्सपीरियंस करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती रहती जी, जी। हैं कि भाई अच्छा चलो जो है तो वो फौरन भाई को खिला दी जी। तो फिर क्या दाद मिलती है या नहीं मिलती? मिलती या है। मिलती है? जी। चलिए, अच्छा तारीफ बना। हो जाती। अच्छा, और घूमना फिरना भी पसंद है? जी, बहुत। और घूमते फिरते भी हैं हम। अच्छा, कहाँ कहाँ जी। गए हो? सवात, कलाम वगैरह और नारायण कगान। अच्छा, ये इतने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में खूबसूरत जी। जगह हैं कि आप वाकई बंदा जब वहाँ जाता है ना तो फिर बंदे का दिल नहीं करता मुल्तान वापस आने को मैं खुद भी एक्सपीरियंस हुआ था कि आप जाते हैं घूमने फिरने, आपको ऐसा है कि यार यहीं बंदा रह जाए, यहीं एक लाइफ हो, लेकिन जी। हम जैसे लोग वहाँ रह नहीं पाते। ये भी जी। होता है कि एक हफ्ते से ऊपर आप नहीं टिक सकते और वहाँ मेरी पर। विश है कि मैं वहाँ जाके भी पेंटिंग करूँ। अच्छा, वहाँ के मंजर ऐसे हैं बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। तो जी। फिर जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो फिर उसमें ही खोकर और अपनी चीज़ों को जी। पेश करते हैं उसके जरिए वो एक पेंटिंग के जरिए। अपने तरीके से ही अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। हम आर्टिस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे जिस तरह आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मोहम्मद अली बैठे हैं, तो हम लोग जब भी किसी कहीं भी जगह पे जाएंगे तो गौर फिक्र हम लोगों की ज्यादा होती है, डीप हो जाते हैं। डीप हो जाते हैं कहीं बहुत ज्यादा ही डीप चले जाते हैं ना, ऐसे ही है। जी। अच्छा, म्यूजिक भी पसंद है? जी। किस तरह का म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करती हो? नॉर्मल, मतलब जैसे ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स वगैरह नहीं पसंद। अच्छा, जैसे फास्ट सॉन्ग होते हैं या जी, स्लो, जी। जिस तरह उस तरह स्लो के सॉन्ग। सॉन्ग्स। तो पाकिस्तानी सिंगर में से कौन से अच्छे लगते हैं जिनके शौक से म्यूजिक सुनती हो? पाकिस्तानी सिंगर्स में आतिफ असलम या बाकी अरिजीत के सॉन्ग सुनती हूँ ज़्यादा। अच्छा, ये तो हमारे तो आतिफ असलम मोस्टली हमारी जितनी भी यूथ है ना वो माशाल्लाह सब जी। जो है ना आतिफ असलम के फैन है खैर अब तो बच्चे बड़े सभी बूढ़े सब आतिफ असलम के फैन है, इस टाइम सब जी। सुनते हैं उनको बड़े गौर से। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं, क्या करती हो? बस या सारा दिन इसी में ही जी, बिजी मैं घर रहती पर हो? होती हूँ, अपना कुछ टाइम आर्ट को देती हूँ, बाकी घर के काम और खाना बनाना। खाना बनाना, जी। ये डबल जिम्मेदारियां निभा रही हो कि खाना जी। भी बनाना है, घर का ख्याल भी रखना है और अपनी जो है पेंटिंग्स वगैरह उनको भी जी, अपने उसको भी काम साथ के ऊपर लेकर भी चलना फोकस करना है। है। तो इतना टाइम मिल जाता है कि चीजें सब मैनेज कर लेती जी, हो क्योंकि इजीली? हम दोनों हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही होते हैं लाहौर में, अच्छा, तो मैं ठीक है। टाइम मैनेज कर लेती हूँ। चलें, ये बहुत अच्छी बात है जी। जब एक औरत जो है ना वो बेहतर अपनी चीज़ों को मैनेज करना जानती जी। होती है। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं हमें मोहम्मद अली? नात सुनाऊंगा। अच्छा, जी जी। कौनैन की बिसात में ऐसा गौहर कहाँ, मेरा जुनून इश्क फिरे दर बदर कहाँ, मेराज की विला में मलाइक का मुद्दआ, तुझ सा तो अर्श पर भी नहीं फर्श पर कहाँ, रुखसार की चमक में है एक शौला आतशी, काबिल है तेरी दीद के अहले नजर कहाँ, है इश्क की इनायतें जो काम आ गईं, वरना दरे निगार कहाँ मेरा सर कहाँ, देखा जो हुस्ने यार तो जाहिद ने ये कहा, दामन में कायनात की ऐसा मगर कहाँ, करबल में दीन के लिए जान से गुजर गए, करबल में दीन के लिए जान से गुजर गए, यज़दां को फिर मिलेंगे वो नूरी बशर कहाँ, हर आन मुस्तरिब हो फिराके रसूल में, हर आन
मुस्तरिब हो फिराके रसूल में, बाहोश तेरे इश्क में इतना असर कहाँ, वाह कौनैन की बिसात में ऐसा गौहर कहाँ, मेरा जुनून इश्क फिरे दर बदर कहाँ। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं, शायरी की आमद होती है आपको? ये इल्हाम होता है बेसिकली, तो इल्हाम की सूरत में ऐसे चलते चलते कोई ऐसे ही मिसरा या कोई लाइन जहन में उतर जाती है तो उसे तहरीर कर लिया जाता है। बाज़ दफ़ा तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है और बाज़ दफ़ा यानी कि उसकी नोक पलक संवारना भी पड़ती है। लेकिन जो कलाम इल्हाम की सूरत में उतरता है वो सुनने वाले को भी मज़ा देता है क्योंकि वो इल्हाम है, और जो हम जोड़ देते हैं वो चाहे जितना भी खूबसूरत बना ले वो सुनने वाले पे असर कभी नहीं करेगा। हाँ, ये तो लेकिन जो इल्हाम की सूरत में होगा वो जैसे हम पर उतरा है इसी तरह वो दूसरे को भी ज़रूर अपनी तरफ मतवज्जो करेगा। तो जितने भी नौजवान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे शायरी के हवाले से, अगर जो आना चाहते हों? दरअसल शायरी कोई शोबा तो है नहीं कि जिसमें को आने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत हो। मोहब्बत, इश्क, ये चीज़ें तो ये है कि इंसान बचपन में अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करता है। इनके मोहब्बत, अगर दुनिया से मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो दुनिया मेरे ख्याल में जंगल होगी, क्योंकि मोहब्बत है हर तरफ है। आप किसी को इज़्ज़त देंगे वो आपको इज़्ज़त देगा। जिस इंसान के दिल में ये इज़्ज़त और मोहब्बत का फ़लसफ़ा उजागर हो गया तो वो इंशाल्लाह शायरी में आ जाएगा। लेकिन शायरी करना हर एक के बस का काम नहीं, क्योंकि ये कोई हुनर तो है नहीं जो सीख लिया जाए। सीखा भी जा सकता है लेकिन वो यानी कि हथौड़ी कील से, कील को तो ठोक देंगे लेकिन वो कहाँ पे ठोकना है ये पता होना ज़रूरी है। तो शायरी में भी आपको जो है वो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी फुल, घर वालों की तरफ से? नहीं, ऐसे स्पोर्ट है तो उन्होंने, वो खुद घर बैठे हुए हैं, काम छोड़ के मैं इधर आया हुआ हूँ। यानी लाहौर जाते हैं तो खर्चा अपने यानी खुद करते हैं खर्चा, कहीं भी गए हैं कभी, यानी शोहरा को एक ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सानिया है इस मुल्क में कि यानी कि हम जा रहे हैं, लाहौर गए हैं, अपने पास से खर्च किया, जाने का आने का, होटल में रहे हैं, यानी जितना भी खर्च किया है अपनी जेब से किया। हमें यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरफ से कोई पैसा मौसूल नहीं होता। यानी इसी वजह से बाद शोरा घर में बैठे ही रह जाते हैं। अच्छा कलाम लिखने वाले भी बहुत से ऐसे शोरा हैं जो फ़िक्र रोज़गार की वजह से यानी कि उनका कलाम रद्दी की टोकरी की नज़र हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कलाम रद्दी की टोकरी हो जाए, इसलिए मेहनत करते हैं और अपने पास से खर्च करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी जो है अच्छे जो लिखने वाले थे वो कम हो गए हैं? अब जो बहुत सारे लोग हैं जो वक्त और हालात के देखते हुए बस उसी पे काम कर रहे हैं, या समझते हैं कि शायद यही मजबूरी है और यही वक्त का तकाजा है, इसी पे ही काम किया जाए और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, असल में बेसिकली बात यह है कि लोग अब इस चक्कर में पड़ गए हैं कि इसकी 2 किताबें हैं, इसकी 4 किताबें हैं, इसकी 8, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा किताबें हैं लोग समझते हैं कि ये उतना बड़ा शायर है। जबकि किताब लिखना अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह में मैं किताब लिख के छपवा सकता हूँ। किताब लिखवा देना, ऐसी बहुत सी लोगों की 14-14 किताबें हैं जिन्हें इंसान एक दफ़ा पढ़ ले तो दूसरी दफ़ा पढ़ने को दिल नहीं करेगा। जबकि इसके मुकाबले में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, उनको पढ़ते जाएं और जितनी दफ़ा उनके कलाम को दोहराएंगे आपको उसमें एक नया मजमून, एक नई बात नज़र आएगी। ये इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि यानी कि गज़ल में जो है ना लोग शायरी में ज़रा गिरावट की तरफ जा रहे हैं कि यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कलाम लिखने की तरफ लोगों की तवज्जो कम है। तो किस तरह लाई जा सकती है तो जो इसको बहाल किया जा सकता है? दरअसल ये इंसान का शऊर है ये इस तरफ आने का, क्योंकि जैसे अब सोशल मीडिया है, हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, किसी ने फेसबुक, किसी ने इंस्टाग्राम, ऐसे। अब मैंने आज एक गज़ल अपलोड कर दी है, अब फेसबुक है या यूट्यूब है उसका एक म्यार है कि मैं 1-2 दिन में दूसरी गज़ल डालूं। तो अब जब हर दूसरे दिन मैंने उसमें गज़ल डाली है तो मैं अपने म्यार को कैसे रखूंगा, जबकि बजाते खुद मैं जानता हूँ कि एक अच्छी गज़ल कहने के लिए आपको 1 माह चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल है हमारे साथ जेहलम से, क्या कहना चाहेंगे? अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी जी। करनी है जो जहांगीरी तो मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रखो खुदा बंदे अजब हो जा। वाह,
بہت شکریہ. میں خیال میں وہ شعر سنانے کے لیے ہی انہوں نے کال کی. جی. اچھا لوگوں کو ہے, میں کہتی ہوں کہیں نہ کہیں لوگوں کا بڑا لگاؤ ہے شاعری. اب دیکھیں نا, ان کا انداز پڑھنے کا ایسا تھا کہ جیسے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال کی بھی شاعری پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ان کی کہنا اور ان کی شاعری کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان ایک غزل تحریر کرے جسے لوگ 10 بار پڑھے تو اس میں سے 10 مضامین نکلے. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک چیز کو پڑھ لیا, دوسری دفعہ اس میں کچھ چیز نظر ہی نہیں آئے گا. آپ کو جب تک کسی چیز میں بندشیں نظر نہیں آئیں گی آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے. ایک چیز ہے یہ پانی پڑا ہوا ہے, یہ صاف نظر آیا کہ یہ پانی, اس میں میں کیا توجہ کروں گا. صحیح. تو یہی جو ملک شیک ہوگا یہ کچھ اور ہوگا تو پھر اس میں مجھے کچھ دلچسپی ہوگی کہ یار اس میں کیا کیا ڈالا گیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی دلچسپی ہونا بڑا ضروری ہے, آپ کو اپنے کام کے ساتھ لگاؤ ہونا بڑا ضروری ہے. ایسے ہی مائرہ آپ کیا کہنا چاہو گی اس بارے میں؟ جی ایسا ہی ہے, اپنے کام کے ساتھ کتنا لگاؤ ہونا چاہیے آپ کا؟ فل اس میں اترنا پڑتا ہے. جب میں پینٹنگ کرتی ہوں تو میرا فل فوکس اسی پہ ہوتا ہے, باقی سب کام میں چھوڑ دیتی ہوں, اور جب وہ کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی مائنڈ ڈائیورٹ ہو اور آپ کچھ کرنے لگی ہو تو کچھ اس طرح کبھی ہوا ہے کہ ایک پینٹنگ تھی میری جو تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی, وہ کافی تھوڑی مجھے مشکل لگ رہی تھی, اور اس کو میں بنا رہی تھی تو اس سے پھر میں بور ہو گئی اور ڈسٹرب ہوئی. تو پھر میں نے دوسری پینٹنگ اٹھا لی, اس کو ریسٹ پہ کر دیا. اچھا جی, کیا کوئی میسج دینا چاہو گی؟ بہت شکریہ آپ کا مائرہ, آپ ہماری شو کا حصہ بنی. جی میں کہوں گی کہ اس کو آرٹ کو سمجھیں, اور پاکستان میں تو اب اس کا رجحان ہے, اور میں انشاءاللہ ان فیوچر روحی چینل کو اپنی بیسٹ پینٹنگ گفٹ کروں گی, اور انشاءاللہ میں لے کر آؤں گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ محمد علی, آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور بہت اپنی خوبصورت شاعری جو ہے ہمیں سنائی. مائرہ آپ کا بھی شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یحییٰ سرور چوہان صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ادیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. جی بہت بہت شکریہ, اٹس ریئلی این آنر فار می. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں, اور میرے خیال میں ان کا تعارف میں یوں کرواؤں گی کہ سبھی ان کو جانتے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار علی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ اسرار؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور سب کو پتا ہوگا کہ ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن گزری ان میں 2nd پوزیشن انہوں نے لی تھی, ون کیا تھا نعت کمپٹیشن میں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہو اسرار؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس موسٹلی تو ریسٹ ہو رہا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر کچھ پیشنیٹ چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے میرا شوق ہے پروڈکشن کا, میوزک کا, تو بس وہ ساتھ ساتھ. باقی ابھی آگے کچھ پلانز ہیں, کچھ سانگز بھی آ رہے ہیں. اچھا. تو میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ سانگز آ رہے ہیں, ان کو ضرور سنیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا. صحیح. ایک دم یہ آیا آج تو ناظرین میں اسے پہچان نہیں سکی, اور میں اس کے تھوڑے گیٹ اپ سے پریشان ہو گئی. ہے تو دیکھا پر ہے کون؟ ایک دم سے یاد آیا کہ یہ تو اسرار ہے, اور اس نے اپنا کافی جو ہے گیٹ اپ چینج کر لیا ہے, اب کافی چینج لک نظر آ رہی ہے. اچھا, تو سر آپ کے کیا حال چال ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی جانیں گے, کتنے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آج کل تو بس میں بیسکلی میرا تعلق ملتان ہی سے ہے, اور روزگار کے سلسلے میں شہر سے باہر اور ملک سے باہر آنا جانا رہتا ہے. تو چھٹیوں پر, عید پر, شبرات پر, اس طرح کے موقع پر ملتان آنا ہوتا ہے. تو چھٹیاں منائی جا رہی ہیں. ہاں جی, ابھی تو چھٹیاں ہیں. آپ کا جو پہلا سوال کہ کیا ہو رہا ہے, تو چھٹیاں منائی جا رہی ہیں. اور شاعری میرا شوق ہے. یعنی ایف ایس سی کے زمانے میں ہمارے کلاس فیلوز میں سے ایک ڈاکٹر بنے, ملتانی کے ہیں, ڈاکٹر صفدر قریشی. اور میرے احباب کلاس فیلو پروفیسرز مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ کو شاعری کا شوق نہیں ہوتا تو آپ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو شاعری جو ہے, شاعری میں اتنا انڈلج رہے ایف ایس سی کے زمانے سے, تو اٹس این آنر فار می کہ
बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठने का बैठने का मौका मिला, और उसके बाद फिर अपने रोज़गार के मामलात में मसरूफ़ रहे। टेक्सटाइल की दुनिया से ताल्लुक़ है, और टेक्सटाइल में भी एनवायरमेंटल साइंसेस का मैं ऑडिटर हूँ, ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। इस हवाले से पूरी दुनिया में आना जाना होता है, पाकिस्तान में स्पेशली लोग जानते हैं। सही। तो माहौलियात और जो सोशल इश्यूज़ हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो मेरे फील्ड हैं। इनको अगर आप कंबाइन करें तो सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। सही। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इज़ बेसिकली माय फील्ड, और ये जो शायरी है ये मेरा शौक़ है। इस सिलसिले में मैं पिछले 7 साल से कराची में मुकीम हूँ। ठीक है। और कराची के अदबी हलकों में शनासाई है, बड़े बड़े उस्ताद सुखन, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है। इनफैक्ट मेरे ऑफिस जो कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग कराची में है, उसके बिल्कुल सामने ही तो कराची आर्ट्स काउंसिल है। तो मैं तकरीबन डेली वहाँ आर्ट्स काउंसिल आपके लिए आसानी होगी ये तो। जी बहुत ही आसान। तो अमरीन हसीब अंबर साहबा हैं जो कराची आर्ट्स काउंसिल में शायरी के डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। तो उनकी मौजूदगी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। और कराची में तो खैर एक कल्चर ही डिफरेंट है। जिस तरह हमारे यहाँ लोग शौक़ से घरों में मिलाद करते हैं या सियासी महफिलें बर्पा करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ घरों में मुशायरे होते हैं, और बहुत सारे मुशायरों में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो घरेलू महफिलों में मुशायरे होते हैं। सही। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब शायरी के साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। अच्छा, आप मुल्तान में क्या देखते हैं? उसी तरीके से दिलचस्पी है लोगों की, लोग शायरी पे काम कर रहे हैं? देखिए, एक जनरल और एक एवरेज जो इंटेलेक्ट लेवल है वो क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक़ मुल्तान ही से है, तो मैं अपने आप को भी इसी में शुमार करता हूँ। एक जनरल इंटेलेक्ट लेवल हमारा मुल्तान में काफ़ी कम है, अगर कराची से या दुनिया के दूसरे ममालिक से कम। यूरोप की तो खैर बात ही अलग हो जाती है, या दूसरे मुल्कों की। तो हमारे यानी दूसरे बड़े शहरों की निस्बत एक एवरेज लेवल कम है, और उसी हवाले से शायरी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि मैं पिछले दिनों एक मुशायरे में, मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर निसार अहमद निसार, तो इनफैक्ट हमारी एक बज़्म यारान सुखन है कराची में, मैं उसका नायब सदर हूँ। तो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर निसार अहमद निसार, उनके यहाँ मुशायरे के बाद हलीम पेश की जाती है कराची में। तो हलीम पर हम बैठे हुए थे, तो डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, बहुत बड़ा नाम है कराची का, मैंने नाम ले दिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो उनसे मैंने कहा कि केवला ये फरमाइए कि अहले ज़ुबान तो सब कराची में है, और तमग़ा इम्तियाज़ जो शायरी के हवाले से है वो मुल्तान के प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी साहब को मिला है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरा ख्याल था कि वो कुछ कहेंगे, और लेकिन उन्होंने कहा मियाँ उनका हक था। डॉक्टर असलम अंसारी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, और उनके खिदमात के एतराफ़ में उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिला है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। अब जब भी मैं कराची में या दूसरे शहरों में भी मुझसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ करनाली के शहर से। तो फ़ौरन कहते हैं अच्छा आप मुल्तान के हैं, मुल्तान से। या दूसरा तारुफ होता है कि प्रोफेसर डॉक्टर असलम अंसारी साहब के शहर, अच्छा आप मुल्तान से हैं। तो ये दो हस्तियाँ और भी बहुत सारी हैं। खालिद मसूद खान साहब हैं। जी बिल्कुल, उनकी शायरी भी अपनी बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, हमारे पिछले दिनों मैंने उनको कराची इनवाइट किया, लेकिन वो अमेरिका जा चुके थे और जाने वाले थे गालिबन। तो यही शौक़ है, शायरी के साथ आपकी दिलचस्पी है। अच्छा, इसरार से भी जानते हैं, इसरार कैसे एकदम से म्यूज़िक की तरफ भी आना हुआ, या इसको भी साथ साथ लेके चल रहे थे? मुझे मतलब गाने का तो शुरू से शौक़ है, पढ़ने का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात खानी से ही स्टार्ट था, और वो तो सारी ज़िंदगी सरकार का जिक्र रहता है, और जहाँ भी होगा मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ, क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट जितने भी हैं वो बहुत प्यार करते हैं और उनको सुनने का मौका मिलता है। तो इस वजह से फिर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टन से शुरू हो जाता है, और फिर खुद भी इंसान इस चीज़ की तरफ आ जाता है। तो बस इसी तरह से चल रहा है, और इंशाल्लाह। आपके अब्बा जी तो बड़े, आपके जो हमारे नात कंपटीशन होता था तो वो तो साथ हमेशा आपके साथ ही आते थे? नहीं, वो मेरे चाचू थे। अच्छा, वो चाचू थे आपके? वो मेरे चाचू थे। मैं समझी आपके वालिद साहब। नहीं, वो मेरे चाचू थे, और वो मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे शुरू से, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले, और अपनी
جو ان کی جوانی تھی، اب بھی جوان ہے ماشاءاللہ، غصہ نہ کریں کیسے دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں ان کو برا کہہ رہے ہو، غصہ کر جائیں گے. تو اپنی جوانی میں بہت سے گایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے وہ بھی. تو انہوں نے مجھے بہت سی مطلب تعلیم دی جو ہاؤنا ہوتی ہے. ابھی بھی پراپر سیکھ رہے ہو کہیں کسی ٹیچر سے یا کیا؟ جی بالکل، میرے استاد ہیں، اور شہنشاہ نیازی صاحب، طفیل نیازی صاحب کے بیٹے. اور باقی یہ عمل تو ساری زندگی سیکھنے کا ہے. ہاں وہ تو آپ نے ہمیشہ اس کی سیکھنے کوئی نہ ڈگری ہے نہ سند ہے، مل ہی نہیں سکتی. یہ ڈے بائی ڈے نئی چیزیں متعارف ہوتی ہیں اس فیلڈ میں. جی جی بالکل، شہنشاہ نیازی دونوں بھائی ہیں، بڑی اچھی دوستی ہے. کیا بات، دونوں آپ سے اور کمال آرٹسٹ ہیں. اور باپ کے بالکل بالکل. تو بس اس طرح سے چل رہا ہے. تو کیا سوچا ہوا، کیا پلان ہے؟ میوزک کو آگے لے کے چلنا ہے؟ بالکل، میوزک کے میرے ایک دو پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو کچھ سوچ بھی ایسی ہے کہ کچھ تھوڑا سا گرینڈ سا کرنے کی کوشش ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے، اور آپ سب کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو ضرور انشاءاللہ جو سوچا ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. چلیں، ہماری طرف سے تو بیسٹ آف لک آپ کے لیے، بہت زیادہ وشیز ہیں، بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے کہ جس طرح آپ کی آواز اچھی ہے تو ماشاءاللہ آپ آگے بھی ترقی کریں گے. تو اچھا، اس کے علاوہ اسٹڈیز بھی کر رہے ہو یا اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اسٹڈی میں نے ابھی دوبارہ سے کنٹینیو کرنی ہے. میں نے بی اے کنٹینیو تھا، بٹ آئی ول اسکپ بیکاز ریزن آف دس فیلڈ. میں مطلب کنٹینیو نہیں کر پایا. انشاءاللہ ابھی میرا موڈ ہے کہ اوپن یونیورسٹی سے میں دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کروں گا. جیسے اپنے ان کچھ معاملات سے فری ہوں گا تو انشاءاللہ اسٹڈی کو دوبارہ کنٹینیو اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھوں گا. صحیح. اچھا، تو ابھی اسٹڈیز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو گے اور پھر میوزک کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو گے. گھر میں کوئی اور بھی ہیں جن کو انٹرسٹ ہے اس میں یا جسٹ سمپل آپ؟ مطلب لسننگ پاور تو ہر ایک بندے میں ہے. ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے یا بوڑھا ہے، سننے کا شعور ہر کسی کو ہے، لیکن بائی پروفیشن یہ چیز کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی گاتا ہے. آئی ایم دا ون ان آور فیملی. میں ہوں اور ایک کزن ہے میرا، تو ہم دونوں کو شوق رہا شروع سے. گھر والوں سے فل سپورٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان سیلف میڈ ہوتا ہے یا سیلف پاور ہوتا ہے، تو میری سیلف پاور سے بھی زیادہ جو سپورٹ ہے وہ گھر والوں کی ہے. گھر والوں کی. اچھا، بڑی ضروری ہوتی ہے آپ کی، گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. تو بڑا یہ ٹھیک ہو گیا. اسٹار کے گانے بھی ہم سنیں گے لازمی، تاکہ کس طرح کے گانے گا رہے ہیں. ہاں اچھا سر، آپ کی کچھ شاعری ہمیں سنائی جائے تو کیا ہی بات ہو، کیونکہ موسم بھی آج اچھا ہے تو ہم نے کہا کہ شاعری سے بھی لطف اندوز ہوں. تو شاعری آپ کس طرح کی سننا چاہیں گے؟ آپ کس طرح کی شاعری؟ آج تو ایسے بارش ہو رہی ہے، موسم اچھا ہے. دیکھیے، موسم کے لحاظ سے یا جو آپ کا دل کرے، جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں. جی. تو وہ ایک پی نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. تو آپ کو جس رنگ کی شاعری چاہیے میں تو مختلف رنگوں میں لکھتا ہوں. ایک عام شاعری جو غزل بیسکلی میری فیلڈ ہے، اور غزل میں ایک عمومی شاعری جو ایک عام رنگ میں کی جاتی ہے اس میں بھی لکھتا ہوں. اور پھر عاشقانہ رنگ میں بھی غزلیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی لکھتا ہوں. اور آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ شاید یہ سننا چاہیں گے. اور ہم تو ہر طرح کی شاعری سننے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ جب بیٹھتا ہے سننے کے لیے تو وہ پھر جب سنانے والا ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی شاعر اپنا شعر سنائے گا تو وہ تو اس پہ واہ واہ بولے گا ہی لازمی. اور پھر اس کے ساتھ عارفانہ کلام میں لکھتا ہوں جو میرا شوق ہے، اور اس کے ساتھ صوفیانہ، یعنی عارفانہ سے اگلی سٹیج صوفیانہ کی ہے، اور وہ تھوڑا سا ایک زیادہ ظاہر ہے کہ تو 4 رنگوں میں ہی میں لکھتا ہوں. آپ جس رنگ میں کہیں میں آپ کو آپ سنا دیں، صوفی سنا دیں، جس میں آپ جو دل کرے. آج آپ شو میں آئے ہیں، آپ سنائیں گے اور ہم سنیں گے. جی، آپ کی اجازت سے میں میرا خیال ہے جو ایک عام فہم ہے، یعنی عام غزل کا ایک رنگ ہے، اس سے شروع کرتا ہوں اور پھر آپ کو جب آپ کہیں گے تو آپ کو فردر. تو میں بھی شاعری سے لگاؤ ہے ہے، لیکن بس سننے کی حد تک. ہاں اچھے ڈیپ لائنز. ظاہر آپ تو پھر سنگر ہیں تو شاعری تو آپ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. ہاں سنگر. جی، تو آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ.
ایک عام فہم انداز کی جو ایک جس کا ایک غزل ہی کا عام رنگ ہے وہ یہ کہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، مستقل آوارگی کیسے کریں، مستقل آوارگی کیسے کریں، ہم تمہاری پیروی کیسے کریں، ہم تمہاری پیروی کیسے کریں، اور عشق میں رونا مقدر ہو گیا، عشق میں رونا مقدر ہو گیا، چشم نم سے دلبری کیسے کریں، چشم نم سے دلبری کیسے کریں، اور آج کل ساقی بہت مصروف ہے، کیا بات، آج کل ساقی بہت مصروف ہے، تم بتاؤ میں کشی کیسے کریں، تم بتاؤ میں کشی کیسے کریں، اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ویسے لکھا تو نہیں تھا اس کے لیے لیکن آ گیا ہے کہ ہم پہ نازل ہے عذاب تیرگی، ہم پہ نازل ہے عذاب تیرگی، آپ کے گھر روشنی کیسے کریں، آپ کے گھر روشنی کیسے کریں، اور اس کی چوکھٹ پہ ہیں اب تک سرنگوں، اس کی چوکھٹ پہ ہیں اب تک سرنگوں، ہر کسی کی بندگی کیسے کریں، ہر کسی کی بندگی کیسے کریں، اور چاہتے ہیں تجھ پہ لکھیں ہم کتاب، چاہتے ہیں تجھ پہ لکھیں ہم کتاب، ذکر تیرا سرسری کیسے کریں، کیا بات، چاہتے ہیں تجھ پہ لکھیں ہم کتاب، ذکر تیرا سرسری کیسے کریں، اور مقطع کی زحمت دیتا ہوں کہ میرے خال و خد ہیں سرور ان کے نام، میرے خال و خد ہیں سرور ان کے نام، آئینے سے دوستی کیسے کریں، واہ کیا بات، آئینے سے دوستی کیسے کریں، مستقل آوارگی کیسے کریں، ہم تمہاری پیروی کیسے کریں، تو ایک عام رنگ کی ہے، اسی سے میں نے صحیح۔ اچھا جی، اور اسرار بھی، شاعری بھی ہم سن رہے ہیں کمال قسم کی، اور اسرار سے ان کا سانگ بھی سنتے ہیں۔ اسرار کون سا سانگ سنا رہے ہیں آپ؟ میرا 1 سال پہلے ایک سانگ ریلیز ہوا تھا، روندی آنکھیں، اور میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ضرور۔ خود لکھا تھا سانگ یا میں خود سے ایک عہد کیا ہے کچھ ٹائم پہلے کہ اگر میں کچھ پروفیشنلی پروجیکٹ کروں گا تو کمپوز اور لیرکس اپنے ہی ہوں گے، تو وہ فلاپ ہو یا ہٹ ہو اللہ کی مرضی، لیکن کام اپنا ضروری ہے۔ آپ سجاد علی کی طرح چاہ جائیں گے سر، انشاءاللہ سر، دعا آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بہت ٹرینڈنگ کے شاعر ہیں، بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں گانا بنانے میں اگر اپنی محنت تھوڑی سی زیادہ انسان کر لے تو وہ کریڈٹ 100% جو ہے پھر وہ آپ کو ہی جاتا ہے۔ تو اچھا، اس کے اوپر ابھی مزید بھی کام کر رہے ہو؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا، تو کیسا رسپانس ملا جب یہ سانگ کیا؟ تو اس کا انڈیا سے بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔ اچھا، میرے جو انڈین فرینڈز ہیں، جو انڈین سراؤنڈنگ ہے، اس میں بہت اچھا انہوں نے سنا اور بڑا انجوائے کیا۔ پاکستان میں بھی موسٹلی لوگوں نے اس گانے کی ایک یہ خاصیت تھی کہ جس کو کلاسیکل کی سمجھ ہے وہ بھی سنتا ہے، جس کو نہیں سمجھ وہ بھی سنتا ہے۔ بڑا سافٹ میوزک تھا نا اس کے، آپ اس کے لیرکس ایزی ہیں جو سب کو سمجھ آ سکے، کمپوزیشن اتنی ہارڈ نہیں ہے۔ میں انفیکٹ اگر اجازت ہو جی جملہ عرض کروں، اور جملہ یہ ہے کہ آپ جب سنگنگ کر رہے تھے تو میں آپ کی آواز نیازی صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا، ارے تو کہیں نہ کہیں چونکہ آپ شہنشاہ نیازی صاحب، بابر نیازی صاحب سے بھی یقیناً آپ کا ہوگا، تو ان میں تو وہی چیز ہے جو ان کے والد صاحب کی طرف سے ہے، تو یعنی وہ ایک واسطے سے آپ تک پہنچی، اور یقیناً آپ کی آواز میں ایک جو سوز ہے وہ طفیل نیازی صاحب کا ہے۔ بگ لائن فار می، مطلب ہم لوگ تو ان تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ایک بس دعا ہے، اور یہ روحانی سلسلہ زیادہ ہوتا ہے میرے حساب سے، علم سے زیادہ جو کامیابی کی راہ ہے وہ دعا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، دعا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دعا کے بغیر ہمیشہ آپ کو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا والے کے سامنے علم والا بھی سلو دیکھا ہے، بس اللہ خیر کرے، یہ معرفت کی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو میوزک سے کتنی دلچسپی ہے؟ دیکھیے، موسیقی اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب ایک اچھی غزل یا ایک اچھا، میں تو بیسیکلی غزل لور ہوں، اور غزل میں جو سنگر میرے پسندیدہ ہیں محمد علی ہیں، کراچی، اگر آپ جانتے ہیں، ذاتی دوستوں میں سے ہیں،
ذاتی دوستوں میں سے ہیں. میری ایک دو غزل بھی انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے اس کو پسند کر کے گایا, بلکہ اس کے ساتھ وہ جو مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ طبلے پر ہوتے تھے, بہت بڑی ہستی ہیں, نام میرے ذہن سے انہوں نے کمپوز کیا. تو میں چونکہ ذرا زیادہ فیم سے اور یہ ان چیزوں میں زیادہ ہوں نہیں, اپنے کاروباری سے زیادہ تعلق رہتا ہے, تو شاعری کا اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اب دیکھیے بہت ساری غزلیں, بہت سارے اشعار ہیں. فار ایگزامپل کچھ شعراء ہیں کہ جن کا کلام گایا نہیں جا سکتا, لیکن وہ بہت بلند پائے کے شاعر. مثال کے طور پر جان ایلیا صاحب جو ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کا نام بڑے ادب احترام سے لینا واجب ہے, لیکن ان کی غزل آپ نے کسی سے سنی نہیں ہوگی. تو یہ ایک الگ چیز ہے. احمد فراز صاحب کی ہر غزل گائی گئی. تو شاعری کے اندر ایک نغمگی, اگر آپ کی غزل میں اوزان تو پورے ہونے ہی چاہیے, اوزان کے ساتھ اگر نغمگی ہوگی, غنائیت ہوگی, تو وہ گائی جا سکے گی. بالکل. تو اگر اس میں غنائیت نہیں ہوگی تو وہ گائی نہیں جا سکتی. اسی لیے اسرار نے بالکل بجا کہا کہ اگر یہ خود لکھی ہوئی غزل, یعنی اگر ایک سنگر خود لکھیں گے تو اس میں غنائیت سے بھرپور ان کی رائٹنگ ہوگی, تو وہ خود ہی بڑے اچھے طریقے سے. ہم لوگ بھی جیسے بہت سارے شعراء وزن کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور وزن ہی ایک پیمانہ ہے اچھی شاعری کا, لیکن اگر وزن کی سمجھ نہ لگ پائے تو پھر ہم اپنی لکھی ہوئی غزل کو گا کے دیکھتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ گانے کے قابل ہو, گائی جا سکے, خود شاعر اگر اس کو گا سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غنائیت ہے. صحیح. اور اگر غنائیت ہے تو وہ ایک وزن میں ہے. تو یہ اسی لیے چولی دامن کا ساتھ ہے شاعری کا اور سنگنگ کا. یہ بڑا گہرا تعلق ہے. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, کچھ شاعری ہو جائے آپ کی. جی دوبارہ. ہاں جی دوبارہ. جی بہت شکریہ. تو میں آپ کو ایک عام غزل کا جو رنگ تھا اس میں میں نے آپ کو پہلے غزل پیش کی, تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک غزل جس میں نے 7 اشعار عاشقانہ لکھے ہیں, اور اسی بحر میں اور اسی وزن میں 7 شعر عارفانہ لکھے ہیں. اچھا. تو اس میں سے چند اشعار, یا اگر آپ سارے سننا چاہیں تو چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. جی. تو اس میں پہلے جو عاشقانہ رنگ میں ہے, اور یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو مے خانہ ہے, آپ کی آنکھوں میں جو مے خانہ ہے, اس کو دل کے جام میں الٹانا ہے, اس کو دل کے جام میں الٹانا ہے, اور اس جہاں میں کیا ملے مہر و وفا, اس جہاں میں کیا ملے مہر و وفا, ہر کوئی ایک دوجے سے بیگانہ ہے. واہ کیا بات. ہر کوئی ایک دوجے سے بیگانہ ہے, اور دل تیرے قدموں میں رکھ کر یہ کہا, دل تیرے قدموں میں رکھ کر یہ کہا, تیری ایک مسکان کا شکرانہ ہے, تیری ایک مسکان کا شکرانہ ہے, اور آپ کی زلفوں پہ تکیہ جس کا ہو. اب دیکھیے تکیے کے یہاں 2 معنی ہیں. آپ کی زلفوں پہ تکیہ جس کا ہو, اس کا طرز زندگی شاہانہ ہے, اس کا طرز زندگی شاہانہ ہے. اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ جانے جاں جانے غزل تیرے بغیر, جانے جاں جانے غزل تیرے بغیر, یہ جہان رنگ و بو ویرانہ ہے, یہ جہان رنگ و بو ویرانہ ہے. اور داد سخن مقطع کی زحمت دیتا ہوں. جی. داد سخن لگتی ہو سنگ باری جسے, داد سخن لگتی ہو سنگ باری جسے, یہ کوئی شاعر نہیں دیوانہ ہے. تو یہ عاشقانہ رنگ میں ہے, اور اگر آپ پسند فرمائیں تو اسی یہ اپنے عاشقانہ کے اس میں سنایا, اور پھر عارفانہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ الگ سا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی آپ سے سنیں گے. اچھا اسرار, ابھی آپ تھوڑے سے اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا گولز ہیں, کیا سوچا ہوا ہے چیزوں کو لے کر, کس طرح اپنے اس میوزک کو آگے لے کے جانا ہے, یا کسی اور جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے؟ نہیں, آپ کا یا اس کو شوقیہ تو یہ آپ کا رہے گا. سورس آف انکم جو ہے ایک
ارننگ اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہے اور کب نہیں ہے. تو یہ آپ کی جو مطلب آپ اس اپنے شوق کے حوالے سے کسی اور جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار نہ ہو. تو اس وجہ سے آپ کو کوئی اور بزنس جو ہے وہ لازمی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے اگر سکسیزفل رہنا ہے تو، کیونکہ یہ بھی شوق جو ہے وہ پیسوں سے پورا ہوتا ہے. آپ نے کوئی اپنا ذاتی پروجیکٹ کرنا ہے، کس طرح کریں گے جب آپ کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، کوئی ارننگ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، تو وہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جب سانگ آپ نے لکھا اور آپ نے جو سانگ گایا ہے ابھی ہمیں سنایا بھی ہے، تو پھر یہ آپ نے کہاں سے کمپوز کروایا، کہاں یا ایڈیٹنگ؟ یہ کمپوزیشن بھی میری ہے اور لیرکس بھی میرے ہیں. تو میرے ساتھ ایک بڑا مزے کا سین ہوتا ہے کہ لوگ یا تو پہلے کمپوزیشن بناتے ہیں یا پہلے شاعری بناتے ہیں. مجھے ایک ہی ٹائم میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب جیسے لیرکس آ رہے ہیں اسی طرح کمپوز بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. 2 گانے لکھے ہیں ابھی تک، بلکہ 4 لکھے ہیں. ابھی 2 کرنے ہیں، 2 کر چکا ہوں. اچھا. تو دوبارہ سے یہی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ منڈے کو ایک اور گانا ریلیز ہوگا ٹی پی گولڈ چینل سے، یوٹیوب سے، کیونکہ وہ اس ٹیسٹ کا گانا ہے. میرا جو شوق رہا شروع سے مطلب کلاسیکل کا بہت شوق مجھے، اور میں نے شروع سے کوشش کی کلاسیکل گانے کی، ناٹ پاپ اینڈ لائک پلے بیک، وہ بھی میں گاتا ہوں، لیکن ایک جو شوق ہوتا ہے، جو فیلڈ جنون ہوتا ہے جس کا، وہ کلاسیکل تھا. تو اس بار جو گانا کیا وہ بالکل میرے جانرا سے ہٹ کے تھا. وہ ایک سمجھ لیں کہ ہماری آڈینس کے لیے جو آج کل وہ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ کلاسیکل میوزک 5-6 لوگوں کو سمجھ آتا ہے. اب لوگ جب تک ان کے کندھے نہ ہلیں وہ مزہ نہیں لیتے کلاسیکل کا. ان کو کچھ ایسا گانا چاہیے ہوتا ہے. گلے کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ اس میں تو بڑا اپنے آپ کو گلے کا ریاض کرنا پڑتا ہے، گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ریاض کرنا پڑتا ہے، کیئر کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہونی چاہیے. میں کرتا ہوں پرہیز، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں بہت زیادہ کہ میں کچھ کھا پی نہیں رہا. میں بالکل کھاتا ہوں، لیکن کرتا ہوں میں اتنا زیادہ نہ کوئی کھٹا کھاتا ہوں نہ ٹھنڈا، لیکن اپنی حد تک میں کھا لیتا ہوں. کیونکہ جو سنگرز ہوتے ہیں نا ان کا یہی ہوتا ہے کہ صبح صبح آپ نے مارننگ میں اٹھنا ہے تو آپ نے ریاض کرنا ہے، گلے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی. یہ آپ جتنا مرضی خیال رکھ لیں، جب کوئی آپ پہ برائی آئی ہے نا تو ٹھیک بولنی ہے تھوڑی اسٹیج پہ، وہ گلا خراب ہونا ہی ہونا ہے. بس یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کا کام ہے، ہوا کا کام ہے. ہوا برقرار دعا سے ہی رہے گی. اس طرح سے جو ہے وہ مطلب جتنی مرضی کیئر کر لیں. ہوا میں گرہ لگانے والی میڈم نور جہاں سب کچھ کھاتی تھی، مطلب کھٹا بھی کھاتے تھے وہ. فیوریٹ سنگر کون ہے؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے. میرے فیوریٹ سنگر سبھی ہیں. میں غور کر رہا ہوں ابھی جو ہمارا جو مجھے مطلب جن کی مجھے چیز اچھی لگے نا، ان میں بہت سے سنگر ہیں. مطلب کسی اسپیسیفکلی ایک نہیں میں کہہ سکتا، سارے فیوریٹ ہیں. اچھا. ان میں ہوتا ہے نا آپ کا کوئی موسٹ فیوریٹ سنگر ہوتا ہے تو آپ اس سے انسپائر ہو کے آپ اپنے شوق کو لے کر چلتے ہو؟ میں بیسیکلی میوزک سے انسپائر ہوں. میری انسپائریشن جو ہے وہ موسیقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے انسپائر کرنے کے لیے. یہ سب آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. کیا کور کیا ہے سب؟ وہ اصل میں سر ہے نہیں نا ایک کوئی اسپیسیفکلی میں نام نہیں. مجھے سبھی پسند ہیں. سبھی پسند. ہمارے ماشاء اللہ پاکستان میں کہتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اس کو سب جہاں پر جتنے بھی یہاں سے بھی گئے وہاں پر ہمارے ہمسایہ ملک میں جا کر انہوں نے اپنا لوہا منوایا. تو یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اچھا سر، آپ بتائیں کس طرح اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ گھر میں بھی شاعری وغیرہ کرتے ہیں بیگم کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، یا نہیں بالکل بھی نہیں، یا صرف جیسے محفلیں ہوں یا جسٹ اپنے تک محدود ہے، دوستوں میں جا کے شاعری کر لی؟ جی دیکھیے، شاعری تو سیکریفائس مانگتی ہے. گھر کے جو احباب ہیں، بیوی بیگم اور میرا چھوٹا بیٹا ہے نور علی، 2 سال کا ہے. اچھا. اور ایک ہی بیٹا ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ میں اپنی شاعری لکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ مجھ سے ٹائم مانگتا ہے، اور میں اپنی شاعری میں تو بڑا فیل ہوتا ہے. کیونکہ بچے تو ٹائم 100% آپ سے مانگتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ان کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے. تو بیگم صاحبہ تو کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چلیں آپ کا شوق ہے اور شوق کے لیے آپ کو ٹائم دیا جانا چاہیے، لیکن بچے فیل کرتے ہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں پاتے.
تو بالکل اس طرح سے ہی مینیج ہوتا ہے. کچھ سیکریفائز کرتے ہیں, کچھ پسند کرتے ہیں, کچھ سنتے ہیں, کچھ کلام سن لیتی ہیں بیگم صاحبہ میری شوق سے. اچھا, شاید اب بھی ٹی وی پر میرا انٹرویو دیکھ رہی ہوں گی. اور لیکن اتنی زیادہ دلچسپی ان کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک دلچسپی شاید میری وجہ سے ان میں پیدا وہ ہوتا ہے نا, میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اب کہیں نہ کہیں تو وہ شوہر کو اپریشیٹ بھی تو کرنا ہی ہے نا. جی بالکل. تو وہ بڑا اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, یعنی میری اس ساری کاوش میں, اس فنی سفر میں ان کی. وہ کیا کہتی ہیں, ہاؤس وائف ہیں وہ؟ جی ہاؤس وائف ہیں, بالکل ہاؤس وائف ہیں. اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ کس بچوں کی تربیت جو ہے اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے میرے نظر. اور آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ تربیت کا فقدان ہے, تو بہتر ہے کہ چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مسنگ ہے ہماری. بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجوں گا ہی نہیں, میں خود انہیں پڑھاؤں. میں کیونکہ میں پرشین بھی تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں, اسپینش بھی سمجھ لیتا ہوں, لینگویجز اردو, پنجابی, سرائکی تو ہماری اپنی زبانیں ہیں. اور جو آج کل تعلیم کی صورتحال ہے, پرانے زمانے میں بھی لوگ اپنے گھروں میں ہی جو بڑے لوگ تھے بچوں کو سکھاتے تھے. خیر وہ دور نہیں رہا, دنیا بہت آگے چلی گئی, اب تو دنیا بہت بدل چکی ہے. یہ تو ہے. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. باہر جب جاتے ہیں تو فیملی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں یا اکیلے جاتے ہیں؟ جی میں یو اے ای میں مقیم رہا ہوں کچھ عرصہ, دبئی میں 3-1 سال, تو اس میں کچھ عرصہ بیگم صاحبہ ساتھ رہیں. اور ویسے ان کو ملتان کے علاوہ دنیا کا کوئی خطہ پسند نہیں ہے, اور ہمیں بھی پسند نہیں. سچ پوچھیے, جو ملتان کے رہنے والے ہوتے ہیں نا وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں, ان کی ملتان کے ساتھ ایک اپنائیت, ایک محبت ہے اپنی, وہ چھوڑ نہیں سکتے, وہ ختم نہیں کر سکتے. جی بے شک. میرا اگر آپ اجازت دیں اس پر میرا ہی ایک شعر ہے, پرشین میں نے لکھا ہے. پرشین میں میری غزل ہے, تو اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ صورت دل دار ماں صورت میں خانائی, اور صورت دل زار ماں صورت پیمانائی. لیکن اس میں ملتان کے حوالے سے شعر ہے کہ گرمائے ملتان ماں گرم تر از دو جہاں. بڑا آسان ہے. گرمائے ملتان ماں گرم تر از دو جہاں, لیکن خیال و خواب یار بادہ و خسخانائی. تو ملتان تو پھر ایک اور بھی میرا شعر ہے اس پر کہ جی بہلتا نہیں ہے عنبر سے خاک ملتان یاد آتی. یہ میں نے کراچی آرٹس کونسل میں ایک مشاعرے میں بھی پڑھا. تو ظاہر بتانا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق ملتان سے ہے. تو خاک ملتان یاد آتی ہے, جی بہلتا نہیں ہے عنبر سے. تو عنبر کی جو خوشبو ہے, اس مٹی, اس خوشبو کی, اس سے زیادہ خوشبو ہے ہماری ملتان کی مٹی. اور یہ ایک حقیقت ہے. تو دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, ہم اسپین چلے جائیں, فرینکفرٹ چلے جائیں, الکوئے چلے جائیں, بیلنسیا چلے جائیں, استنبول چلے جائیں, جو نیند سکون کی ہمیں اپنے ملتان والے گھر کے ایک چھوٹے سے بیڈ روم کے پرانے فرنیچر پر آتی ہے, وہ کہیں نہیں آ سکتی. وہ ہمیں فرینکفرٹ میں بھی نہیں آتی, وہ ہمیں بیلنسیا میں بھی نہیں. بالکل ایسی. اچھا جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. کیا بات ہے, مجھے لگتا ہے آمد بھی ہوتی ہے. ایسے آمد سے ہی ہوتا ہی ہے. صحیح ہے, بہت اچھا. ویسے اپنا نام نہیں لکھا جانا. صحیح. تو اس پہ کتنی ویسے محنت ہوئی؟ اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. محنت ہوتی ہے, محنت تب ہوتی ہے. ایک چیز ابھی میں نے غزل لکھی لاسٹ اسٹیج میں, تو صبح کوئی 7 بجے کا ٹائم تھا. میں موسٹلی رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں. یہ کچھ دن ہو گئے میں نے اپنی روٹین بہتر کی کہ وہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے مطلب ڈسٹرب رہتا بندہ. تو میں جاگ رہا تھا صبح 7 بجے, تو مجھے ایک 2 لائنز آئیں کہ نظر کے پاس رہا عمر بھر کوئی, جو کر گیا تھا میرے دل میں گھر کوئی. تو اس کو میں نے, وہ ساتھ ہی کمپوزیشن بھی اس کی مجھے آ گئی. تو میں نے اس کے 3 انترے لکھے. تو میں انشاءاللہ اس کو, سٹائل غزل کا رہے گا, تو انشاءاللہ اس کو بہت جلد جو ہے اس کو میں ان پروجیکٹ کروں گا, تو آپ کو سننے کو ملے گی. تو یہ چیز مجھے مطلب بیٹھے بیٹھے کبھی اگر میں چاہوں کہ میں یہ بنا لوں, تو الحمدللہ وہ اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ میں. سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہو؟ ہاں جی, ٹک ٹاک. وہاں کیسا رسپانس ملتا ہے؟ بڑا اچھا رسپانس ہے. میں لاسٹ ڈے آج کل تو موسٹلی سنگرز نے یہی کیا ہوا ہے نا کہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا, اور آپ اپنا ایک سانگ آپ نے اس کو کمپوز کیا, اور دین پھر آپ نے اس کو وہاں شیئر کر دیا. بہت ویری ایزی وے, مطلب فرام ٹک ٹاک. یہ
بہت ایک آسان سا طریقہ آ گیا ہے. اور اس کے بعد میں لاسٹ ڈیز میں کام شروع کیا تھا کہ میں لائیو سیشنز کرتا تھا, ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دیتا تھا. تو بہت اچھے اچھے کامنٹس اور بڑے اچھے اچھے فیڈ بیک, بہت اچھا. تو بس یہ اسی سپورٹ کے ساتھ, اسی لو کے ساتھ جو ہے ہر انسان کامیاب ہوتا ہے. اچھا سر, آپ سے جاننا چاہوں گی سوشل میڈیا کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے, کیا اثر پڑا؟ ایک بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. سوشل میڈیا نے جہاں انسان کی زندگی کو آسان کیا ہے وہاں مشکل بھی کیا ہے. اب سوشل میڈیا کا جو مثبت استعمال ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے ہیں. ایک ڈاکٹر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ملتان میں آپریشن کر سکتا ہے. وہ ڈاکٹر کی وہ مہارت جو ملتان میں اویلیبل نہیں ہو سکتی, وہ آئی ٹی کی بدولت, جس میں آپ سوشل میڈیا, خیر آپ کا سوال تو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, میں ایک براڈ بیس میں آئی ٹی کی بات کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں کسی اور طرف نکل گیا, لیکن بہرحال یہ بھی سوشل میڈیا کا جہاں تک پازیٹیو یوز جو ہے وہ صلاحیتوں کے نکھار کے لیے, فنکاروں کے لیے صلاحیتوں کے نکھار کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ایک مہمیز کا اور کیٹلسٹ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کا نیگیٹو یوسیج جو ہے ہماری نئی نسل کو برباد بھی کر رہا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں ہمارے, اور یہ بڑا مشکل ہے, اس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو ہماری جو نسل ہے اگر اس کو کسی تعمیری کام میں نہ لگایا جائے تو وہ تخریب کی طرف نکل جاتی ہے اور نکل رہی ہے. اب جو باقی دنیا کے لوگ ہیں, جیسے یورپ کے لوگ ہیں, امریکہ کے لوگ ہیں, یا دوسرے کنٹریز, ڈیولپ کنٹریز کے, انہوں نے تو اس چیز کو یوٹیلائز کیا ہے پازیٹیوٹی کے لیے, اور ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور یہ المیہ ہے ہماری قوم کا, اس کے لیے پراپر گائیڈنس کی, پراپر ہیلپ کی, پراپر خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب جیسے موٹیویشنل اسپیکرز, اور عارف انیس صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے, اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکرز کو, قاسم علی شاہ صاحب, اس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے اور پراپر وہ اپنا رول پلے بھی کر رہے ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ دونوں کا, بہت شکریہ, اور آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے اسٹار, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے ویکینڈ کو انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.